اس سال جو لوگ حج پر نہیں جا سکے وہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کی یہ ایک سورت پڑھیں تو انشاءاللہ ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرہ کا ثواب حاصل ہوگا، تمام گناہ مٹ جائیں گے اور اس کے لیے اللہ پاک جنت میں اعلیٰ شاندار محل بنوا دے گا۔ وہ بابرکت صورت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یقیناً حج بیت اللہ کے سعادت انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہے، لیکن ہر کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ جو لوگ اس سال اس سعادت سے محروم ہیں تو ان کے لیے قرآن پاک کی ایک ایسی صورت اور ایک ایسا شاندار عمل بیان کریں گے کہ وہ ہر روز ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب حاصل کر پائے گا، اور اس کے ساتھ ہی ان کے سابقہ تمام گناہ مٹ جائیں گے اور اللہ پاک جنت میں ایک شاندار محل بھی عطا فرمائے گا۔ یاد رہے کہ یہ پورا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت شدہ اور تمام مکاتب فکر کے ہاں عظمت و فضائل کا حامل ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہجرت کا 10واں سال تھا۔ اس سال 9 ذوالحج کو جمعہ کا دن تھا۔ عرفات کے میدان میں صحابہ کرام کا جمع غفور جمع تھا۔ آج میدان عرفات ایک ایسا منظر دیکھ رہا تھا کہ جس سے بڑھ کر عظمت والا، تقوی والا، جلالت و شان والا موقع نہ اس میدان پر پہلے کبھی آیا نہ بعد میں کبھی آئے گا۔ یہ اپنی نوعیت کا منفرد اجتماع تھا۔ اللہ کے رسول اس مجمع کی قیادت فرما رہے تھے۔ میدان عرفات صحابہ اکرام کی دعاؤں اور التجاؤں سے تھر تھرا رہا تھا۔ رحمت الہی کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پورے جوش میں تھا۔ ارد گرد کی وادیاں ان معاہدین کی نغموں سے گونج رہی تھیں۔ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی آہیں اور سسکیاں عرش الہی کو جنبش دے رہی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پورے خشوع اور خضوع سے اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ پھر آپ جبل رحمت پر چڑھے اور 1,40,000 کے عظیم الشان مجمع سے خطاب فرماتے ہیں۔ تمام لوگ اپنی تمام تر توجہ آپ کی لسانی مبارک سے نکلنے والے الفاظ پر مذکور کیے ہوئے ہیں۔ یہ انسانی حقوق کا بین الاقوامی چارٹر ہے جو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ کے کلمات اللہ کی قدرت سے کانوں سے پہلے دلوں تک پہنچ رہے ہیں۔ اگرچہ مجمع بہت بڑا تھا اور موقع بہت اہم تھا، وہاں کوئی لاؤڈ سپیکر بھی نہ تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا کرشمہ تھا کہ لسان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلنے والے الفاظ کی مٹھاس سے لطف اندوز ہوتی ہوئی ہوائیں انہیں اپنے دوش پر اٹھا کر ہر خوش شخص کے کانوں تک پہنچا رہی تھیں اور پیاسے دلوں کو ارشادات نبوت سے سیراب کر رہی تھیں۔ اس تاریخی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کی ایک عظیم آیت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ آیت ایک قیمتی موتی اور اللہ کا عظیم احسان تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس آیت کریمہ میں اللہ کے رسول کی اس دار فانی سے روانگی کا بھی اشارہ تھا۔ اس اشارے کا مطلب اہل فہم والہام سمجھ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی تمام نعمتوں کا اہتمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور طرز زندگی پسند کر لیا۔ یہ آیت کریمہ سنتے ہی فاروق امت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھتے ہیں۔ ان کا بدن کانپ اٹھتا ہے اور آنسوں کی کثرت کے باعث آواز گلے میں اٹک جاتی ہے۔ آپ کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ حیرت کی بات ہے، اتنی شاندار اللہ کے احسان اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری سے بھرپور آیت سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ اس آیات میں رلانے والی کون سی بات ہے؟ رسول کریم آہستہ سے اپنے ساتھ ہی عمر فاروق سے پوچھتے ہیں، تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ عمر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آج سے پہلے ہمیں گاہے بگاہ دین کا کچھ نیا حصہ ملتا رہتا تھا، مگر اب جب دین مکمل ہو گیا تو کوئی بھی چیز جب درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس میں نقص واقع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فاروق اعظم کی عبقریت کے کیا کہنے، آپ کے فقاہت و علمی رسوخ کی کیا بات ہے۔ آپ تو ان شخصیات میں سے ہیں جو پردے کے پیچھے چھپے ہوئے حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर फारूक की नजाबत और जहानत की तासीन फरमाते हैं। आप उनकी इल्मी लियाकत और फ़िक़ही सलाहियत से हैरान हैं। फरमाया, तुम सच कहते हो उमर, हाँ अल्लाह की कसम आपने सच फरमाया। दीन में जिस नुक्स का आपने खदशा ज़ाहिर किया था वो वाक़या होकर रहे। इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इस खुतबा हज के बाद नबी करीम सिर्फ 81 रातें इस दुनिया में रहे और फिर अपने रब के पास तशरीफ़ ले गए। आपके दुनिया से जाने के बाद इस दिन में जो नुक्स वाक़या हुआ उसकी तलाफ़ी आज तक नहीं हो सकी। सैयदना अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, हमने सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मिलकर हज किया। फ़ारूक आज़म जब हजर अस्वद के करीब पहुँचे तो उसे बोसा दिया और उसे मुखातिब होकर कहने लगे, मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है जो ना नुकसान कर सकता है ना फ़ायदा दे सकता है। अगर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हें बोसा देते हुए ना देखता तो तुम्हें कभी बोसा ना देता। सैयदना हकीम इब्ने हज़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलीलुल कदर सहाबी रसूल हैं। अल्लाह ने मालो दौलत भी बहुत अता कर रखा था। आप हज के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं। उनके हमरा 100 ऊँट हैं जिन्हें यौम नहर को कुर्बान किया जाए। उनके साथ 100 ग़ुलाम है। जब मैदान अरफात में पहुंचते हैं तो 100 के 100 ग़ुलामों को अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद कर दिया। फिर अपने रब से एक दुआ मांगते हैं, या अल्लाह मैंने इन ग़ुलामों को तेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए आज़ाद किया। हम भी तेरे ग़ुलाम हैं, हमें भी इस तरह जहन्नम की आग से और अपने अज़ाबों से आज़ादी नसीब फरमा दे। मैदान अरफात में मौजूद हिजाज किराम ये मंज़र देख कर और हकीम की दुआ सुनकर ज़ारो कतार रोने लग जाते हैं। वो भी दुआएं कर रहे हैं कि उनके पास ग़ुलाम तो नहीं मगर जहन्नम से आज़ादी के वो सब तलबगार हैं। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक शख्स लागर बुढ़िया को अपने कांधों पर उठाए हुए तवाफ़ कर रहा था। सैयदना अब्दुल्ला ने पूछा, है नौजवान, ये तुम्हारी पीठ पर सवारी करने वाली खातून कौन है? कहने लगा, यह मेरी वालदा है। ये बताइए क्या मैंने अपनी अम्मी का हक अदा कर दिया? सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फरमाया, अल्लाह की कसम तुम जितनी मेहनत और कोशिश भी कर लो अभी तक तुम इस दर्द की पहली लहर का हक भी अदा नहीं हुआ जो उसने तुम्हारी विलादत के वक्त बर्दाश्त किया था। अल्लाह अकबर, माँ का हक कितना अजीम है। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर की बात का मतलब यह था कि अभी तो तुम्हारी वालदा के वो एहसानात उसके अलावा हैं जिनमें तुम्हें उसे 9 माह तक पेट में उठाया, फिर जन्म देने के बाद बचपन से लेकर जवानी तक लम्हा बा लम्हा तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखा। इतना बड़ा हक है, इतनी सी मुशक्क़त से कैसे अदा हो सकता है? क्या हम सब अपने वालिदैन का ये अजीम हक अदा कर रहे हैं? ये हम सब के सोचने की बात है। आबिद और ज़ाहिद आलिम फ़िक़ही मुहद्दिस हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह तिजारत किया करते थे। अल्लाह ने उनके माल में बहुत बरकत अता कर रखी थी। ये अक्सर और बेशतर हज के लिए जाते रहते थे। आप जब हज के सफ़र का इरादा करते तो मरो शहर में रहने वाले उनके रिश्तेदार और दोस्त उनके खिदमत में हाजिर होते और उनसे दरख्वास्त करते, शेख मोहतरम हमें भी अपने काफ़िले में शामिल कर लीजिए, हम आपकी रफ़ाकत में हज करना चाहते हैं। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अपना अपना ज़्यादा राह लाओ। वो सब रास्ते का खर्च लाते तो वो उनसे ये रकम लेकर एक संदूक में बंद करके रख लेते और संदूक को ताला लगा देते। अब हज़रत अब्दुल्ला तमाम साथियों और अहले काफ़िला को लेकर मरू से बगदाद की तरफ चलते और तमाम साथियों पर अपनी जेब से खर्च करना शुरू कर देते। रास्ते पर उन्हें बेहतरीन और उम्दा खाने खिलाते। बगदाद पहुंचकर सबके लिए बेहतरीन कपड़े खरीदते और उन्हें खूबसूरत लिबासों में मलबूस करते। इस तरह यह पूरा गिरोह निहायत शानदार और बावकार हैबत के साथ बगदाद से मदीना मुनव्वरा की जानिब रवाना होता। मदीना पहुंचकर तमाम अहले काफ़िला से पूछते, आपके घर वालों ने सफ़र पर रवाना होते वक्त मदीना तैयबा से क्या ख़रीद कर लाने को कहा था? सब लोग अपने अपने घर वालों की फरमाइश बताते। वो हर एक के लिए उसके तलब के मुताबिक अशिया ख़रीद लेते। फिर सारे काफ़िले को लेकर मक्का मुकरमा पहुँचते
اور جب وہ حج کر کے فارغ ہو جاتے تو تمام ساتھیوں سے پوچھتے آپ کے گھر والوں نے سفر پر روانہ ہوتے وقت مکہ مکرمہ کی اشیاء میں سے کیا کچھ خرید لانے کا کہا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے گھر والوں کی ضروریات بتاتا، وہ ہر ایک کو اس کی پسند کی چیز لے کر دے دیتے۔ ان سب کو لے کر مکہ مکرمہ سے نکلتے اور واپسی کا سفر مرو کی طرف شروع ہو جاتا۔ راستے پر ان پر اپنی جیب سے خرچ کرتے، یہاں تک کہ سب لوگ مرو پہنچ جاتے۔ عبداللہ ابن مبارک ان سب کے گھروں میں سفیدی کروا دیتے اور ان کے دروازے بھی رنگین کروا دیتے۔ 3 دن گزرتے تو ان تمام ساتھیوں کو ایک شاندار دعوت پر بلاتے، انہیں بہترین کھانا کھلاتے، پھر ان میں ہر ایک کو خوبصورت کپڑوں کا ایک جوڑا عنایت فرماتے۔ پھر وہ صندوق منگواتے جس میں ان کے رقوم رکھی ہوئی تھی۔ ہر شخص کی رقم ایک تھیلی میں بند ہوتی جس پر اس کا نام لکھا ہوا ہوتا۔ ہر شخص کو اس کی پوری رقم واپس مل جاتی کیونکہ حج کا سارا خرچ حضرت عبداللہ اپنی جیب سے کرتے۔ آپ کی فیاضی اور کرم کے کیا کہنے، تاریخ اسلام نے ایک ایسی شخصیت بھی دیکھی ہے۔ یہ مبارک شخصیت مبارک ماہ میں، مبارک شہر مکہ میں، مبارک پانی زمزم کی طرف جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر ایک دعا کرتے، عرض کرتے، اے میرے رب، تیرے رسول کریم نے فرمایا تھا آب زمزم کو جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے۔ اللہ، میں یہ پانی اس نیت سے پی رہا ہوں کہ قیامت کے دن میری پیاس کو اس پانی کی برکت سے بجھا دینا۔ مطرف ابن عبداللہ شخیر اور بکر المزنی میدان عرفات میں کھڑے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کیے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک نے اس طرح دعا کی، یا اللہ، میرے گناہوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ان سب لوگوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ناکام و نامراد واپس نہ لوٹانا۔ دوسرے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح درخواست پیش کی، یہ بیان اتنا عظمت والا اور شان والا ہے، اگر میرے جیسا مکمل انسان اس مجمع میں نہ ہوتا تو شاید سب کی دعائیں قبول کر لی جاتی۔ وہ لوگ کس قدر واضح اور انکساری کے پیکر ہوا کرتے تھے اور بے شمار نیکیاں کرنے کے باوجود وہ کس قدر محتاط رہتے تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عرفات میں کسی گمشدہ بچے کی طرح پر سوزہ و بقا کر رہے تھے۔ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوا تو انہوں نے اپنی داڑھی پکڑ لی اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، ہائے میری بدبختی، اگر مجھے معافی نہ ملی۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ جب حج کے لیے جاتے تو بہت کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مسروق جب بھی حج کرتے ہیں تو ایام حج کی ہر رات نماز پڑھنے میں گزار دیتے ہیں۔ علی ابن فضیل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کے لیے گیا، جب بیت اللہ شریف میں داخل ہوا اور طواف شروع کیا تو دیکھا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کعبے کے پاس سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں ایک طواف ختم کر کے اسی جگہ پہنچا تو سفیان اسی جگہ سجدے میں تھے۔ انہوں نے دوسرا، تیسرا، حتیٰ کہ 7 طواف مکمل کر لیے مگر سفیان اسی طرح سجدے میں پڑے رہے۔ انہوں نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ لوگ اتنے لمبے سجدے اس لیے کرتے تھے کہ اس عظمت والے گھر میں رحمت الہی ان کی طرف متوجہ ہو جائے اور ان کی مغفرت کا سامان ہو جائے۔ عبداللہ ابن دینار رحمۃ اللہ کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے سفر میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ راستے میں آپ کی ایک دیہاتی شخص سے ملاقات ہوئی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کے پاس سفر کے لیے ایک اونٹ تھا اور ساتھ میں ایک گدھا بھی تھا۔ عربوں کے ہاں رواج تھا کہ جب وہ اونٹ کی سواری سے تھک جاتے تو سفر میں خوشگوار تبدیلی کے لیے وہ گدھے کی سواری کیا کرتے تھے۔ اس دیہاتی نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے جو امامہ سر پر اوڑھ رکھا تھا وہ بھی اسے دے دیا اور وہ گدھا بھی دے دیا جو سواری کے لیے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ ابن دینار کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اللہ آپ پر مہربانی فرمائے، یہ دیہاتی لوگ تو معمولی سی چیز لے کر بھی خوش ہو جاتے ہیں، آپ نے اتنی قیمتی اشیاء اس اعرابی کو دے دی۔ فرمانے لگے، اس کی ایک خاص وجہ ہے، یہ شخص میرے گرامی قدر والا سیدنا عمر ابن خطاب کا دوست تھا۔ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے
کہ سب سے بڑی اور بہترین نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوستوں سے حسن سلوک کرے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، یہ چند واقعات اللہ کے نیک اور مقرب بندوں کے حج کے ساتھ آئے۔ اب آپ کو ایسا عمل بتاتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت شدہ ہے، اور جو لوگ اس سال حج کے سعادت حاصل نہیں کر پائے وہ اللہ عز و جل سے دعا و التجا بھی ضرور کرتے رہیں کہ اللہ پاک انہیں اگلے سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا یہ ایک خاص الخاص عمل بھی کرتے رہیں تاکہ انہیں گھر بیٹھے بٹھائے ایک مقبول حج، ایک مقبول عمرہ کا ثواب حاصل ہو جائے، ان کے تمام گناہ مٹ جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے جنت میں ایک عالی شان محل بھی عطا فرما دیں۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص روزانہ صبح اور رات میں 10 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہوں سے معافی عطا فرماتا ہے اور اس کے لیے جنت میں ایک عالی شان محل بھی بنا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر کے بعد فوراً امت اٹھا کرو اور اس وقت تک اللہ کا ذکر کیا کرو جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے۔ پھر جب سورج طلوع ہو جائے تو اللہ کے حضور 2 رکعت نفل نماز ادا کرو۔ نفل نماز کے بعد اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ۔ پھر جو شخص ہر روز یہ عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اسے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے 3 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ درود ابراہیمی سب سے بہترین درود پاک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھے۔ پھر 10 مرتبہ نہایت خوش و خضوع اور خوش و الحانی کے ساتھ سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں۔ یاد رہے کہ ہر بار سورۃ اخلاص کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ شریف ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھے اور درود پاک پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کرے۔ پھر اللہ کے حضور خوش و خضوع سے دعا اور التجا کرے اور دعا کے بعد اپنے روزمرہ کے کام کاج میں مشغول ہو جائے۔ اس عمل کا اجر و ثواب انشاءاللہ ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرہ کے برابر ہے، اور سابقہ تمام گناہوں سے معافی، جبکہ جنت میں ایک عالی شان محل کی صورت میں ادا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔